بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامد امین نے اپنے کالم کے ذریعے سے انتہائی خوفناک انکشافات کر دیے ہیں، اور یہ ایسے انکشافات ہیں موجودہ صورتحال کے اندر جو ہونے جا رہا ہے وہ حامد امین نے پہلے ہی ان کے بارے میں خبر دے دی ہے، انفارمیشن دے دی ہے اپنے سورسز سے، بڑے ہی کریڈیبل قسم کے سورسز سے انہوں نے اپنے کالم کے اندر وہ خبریں لگاتی ہیں، وہ انفارمیشن دے دی ہے جو آپ کو اس وقت کسی بھی جگہ پر، کسی بھی چینل پر، کسی بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر نہیں ملے گی۔ وہ خبریں کیا؟ وہ 2-3 بڑی خبریں ہیں جن کا حامد امین نے انکشاف کیا۔ بہت بڑی خبر ہے موجودہ سیٹ اپ اور موجودہ نظام کے متعلق، خاص طور پر اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان اس وقت ایک چھپ کلش ہے۔ اس کے اوپر حامد امین نے جو انکشافات کیے ہیں، جو خبریں دی ہے، وہ بڑی حیران کن ہے۔ اور انہوں نے اصل میں دیکھیں، ان کا اصل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اس میں بھی آصف علی زرداری کے ساتھ، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ایک بہت ہی قریبی تعلق ہے، ایک بہت پرانا تعلق ہے۔ اس کے بنیاد کے اوپر ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بڑی کریڈیبل ہوتی ہے، اور آصف علی زرداری نے بھی حامد امین کو ایک بہت کریڈیبل جرنلسٹ مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے اور کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا ہے۔ تو آج آصف علی زرداری کے متعلق وہ تمام کی تمام باتیں انہوں نے بتا دی ہیں۔ سب سے اہم ترین نقطہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ انہوں نے اسی سے آغاز کیا، اسی سے شروعات کی ہے، اور اس کے اندر بتا دیا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی، اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ لیول کے اوپر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، بہت بڑی، اتنی بڑی تبدیلی ہوگی کہ پورا سیٹ اپ، پورا نظام ہل جائے گا۔ اور یہ جو تبدیلی ہوگی، اسے دیکھیں آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ عوام کی زندگی میں فرق پڑے گا، ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی، خوشحالی آئے گی، ان کی زندگی کے اندر پیٹرول سستا ہوگا، مہنگائی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، کاروبار بہتر ہوگا؟ بالکل نہیں۔ یہ تبدیلی آنی ہے ٹاپ لیول کے اوپر، آہستہ آہستہ، اور ٹاپ لیول کے اوپر تبدیلی آئے گی تو ظاہری بات ہے اس کے بعد اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے آہستہ آہستہ آئے گا، ٹائم لگے گا، 6 مہینے، سال لگیں گے۔ اب آپ کیونکہ اس کی وجہ کیا، انہوں نے پھنسا دیا، انہوں نے ٹریپ کر لیا۔ جو عمران خان کے دور میں پاکستان کے حالات تھے کہ پاکستان کے اندر 120 130 روپے کا لیٹر پیٹرول تھا، جو کہ آج اس وقت 450 450 کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ عمران خان کے دور میں مہینے بعد، 2 مہینے بعد قیمت بڑھتی تھی، وہ بھی 2 روپے 3 روپے، 2 روپے 3 روپے، لیکن آج انہوں نے ہفتے بعد قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یکدم 50 روپے، 60 روپے، 100 روپے اس طرح سے کر کے قیمتیں بڑھاتے ہیں، کباڑا نکال دیتے ہیں عوام کا۔ تو عوامی سطح پر کوئی تبدیلی آئے گی؟ بالکل نہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس وجہ سے یہ ٹاپ لیول کے اوپر تبدیلی ہوگی، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے لیے بھی کوئی تبدیلی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے عمران خان کی رہائی کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات، مینڈیٹ کی واپسی، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، یہ تمام چیزیں، پھر یہ تبدیلی آتی ہے۔ اب جو انہوں نے پچھلے 4 سالوں کے اندر ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اب ان کا احتساب ان کا ہی ہونا چاہیے، اور ان سے ہی لوٹ مار کا پیسہ نکلوا کے عوام کے اوپر لگانا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے، غداری کی، انہوں نے عوام کے ساتھ جو لوٹ مار کی، ان کی جیبوں سے پیسہ نکلے، کیونکہ انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر بھی، عوام کی جیب کے اوپر بھی پیسہ ڈاکہ مارا، پیسہ نکالا، اور ان سے ہی پیسہ اب نکلوانے کی ضرورت ہے۔ اب ہوا کیا؟ حامد امین نے کہا کہ ٹاپ لیول کے اوپر تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی۔ اب انہوں نے 2-3 سگنل دیے، اشارے دیے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا، 2-3 بڑے پوائنٹس ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کون کہاں جانے والا ہے، کس کی چھٹی ہونے والی ہے، تبدیلی کہاں آنے والی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو مارکہ حق 9 مئی، 10 مئی، 8 مئی یہ جو سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر بہت بڑی آئینی ترمیم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور آئینی عہدوں کو چینج کرنے کے حوالے سے بنیاد رکھ دی گئی ہے۔
اب آئینی عہدے کون سے ہیں؟ آئینی عہدے ہیں ایک اس وقت وزیر اعظم کا، صدر کا، گورنر کا اور وزیر اعلیٰ کا. یہ 4 بڑے اس وقت پاکستان کے اندر آئینی عہدے ہیں. ان کے اندر تبدیلی کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہ جو تبدیلی شروع ہوگی یہ اصل میں ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے سے. آئینی ترمیم وہ ڈاکومنٹ ہے، وہ دستاویز ہے، یہ وہ پیپر ہے، یہ وہ رٹن ایک تحریری ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے سے ان عہدوں کے اوپر تبدیلیاں ہوں گی. انہوں نے یہ بتا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب ٹاپ لیول کے اوپر 3-4 بڑے عہدے وہ اس وقت رڈار پر ہیں، نشانے پر ہیں، ان کو لاک کر لیا، ان کو ٹارگٹ پہ رکھ لیا. اس میں نمبر 1 سب سے پہلے آصف علی زرداری. آصف علی زرداری کی تبدیلی اس وقت کنفرم ہو چکی ہے، ان کی چھٹی کنفرم ہو چکی ہے، ان کا جانا اب بالکل کنفرم ہے، اور ان کا کام ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. کسی وقت بھی آج یا کل میں یہ تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. جیسے ہی، اور انہوں نے اس کے اندر ایک اور اشارہ دیا ہے کہ بجٹ کا انتظار کیا جائے. بجٹ آ جائے، بجٹ ایک مرتبہ پرسنٹ ہو جائے، بجٹ کے فوراً بعد یہ نہ صرف ترمیم بلکہ آئینی عہدے پھر اس کے اندر اکھاڑ پھچاڑ شروع کر دی جائے گی. تو اس میں جو پہلا عہدہ ہے جس کو ٹارگٹ پر رکھا گیا اور اس کے پر تمام لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں، وہ بڑا ایک اوپن سیکرٹ ہے. کسی کو یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تمام لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے. پاکستان کا بچہ اب یہ جان چکا ہے کہ جو پہلی تبدیلی آنی ہے وہ ہے آصف علی زرداری کے بطور صدر. ان کو ہٹایا جانا ہے. اب اس کی جگہ یا تو پی ٹی آئی کو مینج کرنے کے لیے کسی کو صدر بنایا جا سکتا ہے، عمران خان کو لا کے بٹھایا جا سکتا ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ بذات خود اس کے اندر آ کے بیٹھ جائے، براجمان ہو جائے، اور یہ تبدیلی. نمبر 2، اس کے بعد دونوں صوبے پنجاب سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور گورنر پنجاب، اسی طرح سے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ، یہ تبدیلی ہونی ہے. اور لاسٹ اینڈ پہ جو تبدیلی آنی ہے وہ آنی ہے وزیر اعظم کی، شہباز شریف کی. تو یہ حامد بین نے اپنے انکشافات سے بھرپور، انفارمیشن سے بھرپور ایک کالم بلاگ کر کے عوام کو، پبلک کو آگاہ کر دیا. کیونکہ انہوں نے پچھلے 40 سال کے اندر حکومتوں کو آتے جاتے، لوگوں کو وزارت عظمیٰ کے اوپر بیٹھتے، وہاں سے جاتے دیکھا ہے، اور پہلے ہی انہوں نے خبر دینے کا اعزاز حاصل کیا ہے. ایک بار پھر انہوں نے پہلے خبر دے کے عوام کو، پبلک کو، لوگوں کو، پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے.